ایک سیاسی جماعت کو جو کلٹ ہے اور اندھی تقلید ہے، جس میں سوال نہیں ہے، جس میں صرف ملک کے خلاف پروپیگنڈا، ملک کی پالیسیوں کو نقصان پہنچانا. دیکھیے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. اس ملک میں بڑے بڑے سیاستدانوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ کیا قربانی ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ گھڑی چوری کر لی؟ یہ کیا قربانی ہے؟ فورن فنڈنگ لے لی؟ یہ کیا قربانی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر لی؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ اس ملک میں لوگوں نے جانے دی ہیں. اس ملک کے اندر لوگوں نے پاکستان کھپے کے نعرے بھی لگائے ہیں. اس ملک کے اندر لوگوں نے ملک کی خاطر، سیاستدانوں نے بہت بہت اپنے سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچاؤ کیونکہ میری ذات کو نقصان پہنچا، کیونکہ یہ گھٹیا سوچ ہے. یہ شخصیت پرستی، انا پرستی کا نتیجہ ہے. اور یہ وہ کلٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کس قابل ہیں؟ آپ اپنی جماعت کٹھی نہیں کر سکتے. آپ 4 بندے سڑک پہ نہیں لا سکتے. آپ آپس میں بدست و گریباں ہیں. آپ کی پارٹی میں 10 گروپس شامل ہیں. ادھر ایک الگ سٹوری چل رہی ہے ناندر بھابی کی لڑائی والی. تو آپ نے ملک کی پالیسی ڈکٹیٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ ملک کے خلاف کیمپین چلائیں گے؟ شیم آن یو. ہم نے دل بڑا کیا. ہم نے کہا کہ ہم عمران احمد نیازی کے دونوں صاحبزادوں کو پاکستان میں ویلکم کریں گے، کھلے دل سے ویلکم کریں گے. وہ آئیں، نائکا آپ کے اوپر پاکستان میں آئیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستانی شہری کے طور پہ آئیں؟ پاکستانی شہریت سے شرمندگی کس بات کی؟ اگر آپ پاکستانی ہیں، آپ جس کے گھر میں بھی رہ رہے ہوں، آپ کا جو بھی ماموں ہو زیک گولڈ سمتھ، ہمیں سے سروکار نہیں ہے. ہمیں بالکل سروکار نہیں ہے کہ اس نے صادق خان کے خلاف الیکشن لڑا. وہ ان کی اپنی پولیٹکس ہے زیک گولڈ سمتھ کی. بالکل آپ ان کے گھر میں رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. مگر ہم نے جب آپ کو کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے، تو کیا حب الوطنی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ نائکاپ پہ ٹریول کرتے اور پاکستان آتے اور کہتے کہ جی یہ ہمارا اوریجن کارڈ ہے، ہم پاکستانی، یہ گرین کلر کا کارڈ ہے، اس میں آپ پرائیڈ لیتے. آپ نے آگے کہانی سے کہانی بلا لی کہ جی ہمیں یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں. اور میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ تنقید کریں، میری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کریں. یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. وی آر سپوزڈ ٹو بی تھک سکنڈ. آپ میری پالیسی پہ کریں، گورنمنٹ پہ تنقید کریں، اینڈ وائس ورسا. ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے تو ہم بھی جو پارٹی برسر اقتدار تھی اس کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. ضرور کریں، مگر ایک فرق واضح رہنا چاہیے. بطور لیڈر آف دی اپوزیشن جب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے کشمیر کے اوپر اجلاس ہے اس میں شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے. جب انہیں کہا گیا کہ جو فلسطین کے معاملات پہ اجلاس سے آپ نے شریک ہونا ہے، وہ شریک ہوئے. مگر اس وقت کے وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوگا وہاں پر. ان کی اپنی حکومت تھی. دیکھیے جو قومی مفاد ہوتا ہے وہ مقدم ہے. اینڈ آئی ریپیٹ، اور یہ میری کنوکشن ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑے نہیں ہو سکتے. جس دن آپ یہ سمجھ لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں بھی کھوٹ ہے اور آپ چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور اس ملک نے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، یہ سارے عہدے، ساری پارٹیاں، جتنا کچھ ہے، وہ اس ملک مملکت خداداد پاکستان کی مرہون منت ہے. اور قومی مفاد سب سے اوپر آتا ہے. باقی پھر پولیٹیکل رائیولری یہ بالکل ہونی چاہیے، ہوتی بھی رہے گی. مگر جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی. اور یہ ملک پاکستان جس نے نہ صرف ہمیں سب کچھ دیا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ایک دنیا کی اقوام کے اندر ایک عزت کی جگہ کے اوپر ہے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے مارکہ حق کی فتح کے بعد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد، کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان کو ریلیونٹ سمجھتا ہے، پاکستان کی پالیسی کی تعریف کرتا ہے. تمام حالات میں جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ ایک کانفلکٹ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، اس کانفلکٹ کے ریزولوشن کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، اور پاکستان کا ایک کلیدی کردار سامنے آ رہا ہے، نہ صرف ایک میڈییٹر کے طور پہ بلکہ ایک
ऐसे मुल्क के तौर पे जिसको एक जिम्मेदार मुल्क समझा जाता है, जिसकी एक रेलेवेंस है, जिसकी सफारती कोशिशों को पूरी दुनिया सराहती है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन पार्टनरशिप के तहत बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का लोहा मनवाया है। और दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने हर सतह पे अपना भरपूर किरदार अदा किया है। जहां पे इन सफारती कोशिशों को लेकर हमसाया ममालिक, हमसाया मुल्क ईस्टर्न साइड पे भारत के अंदर शदीद तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, शदीद एंग्जाइटी पाई जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो इरेलेवेंट हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है पाकिस्तान के इस उभरते हुए इमेज से, पाकिस्तान के एक इन्हांस्ड रोल से, और पाकिस्तान की रेलेवेंस से और सिग्निफिकेंस से। और आप देख रहे हैं कि वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में एक बहुत मौसर और एक बहुत रेलेवेंट आवाज़ बनकर सामने आया है, और पाकिस्तान की हकीकत को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। जहाँ पे भारत में इस पर जो है वो शदीद परेशानी है,